دیکھیے میں ایک مثال دے رہا ہوں، شاید میرے برادران کو برا نہ لگے، اہل سنت ایک فقہی مسئلہ ہے نا. شیعہ جب نماز پڑھتے ہیں 10 لوگ ہوتے ہیں، نماز پڑھنی ہے جماعت، ہم بڑا سوچتے ہیں کون آگے کھڑا ہو، ایسا ہے کہ نہیں؟ بڑا سوچتے ہیں بھائی آپ بڑا سمجھ نہیں آتا تو کہتے ہیں فرادہ پڑھ لو. لیکن اہل سنت کے بھائیوں میں سفر میں ایئرپورٹ پہ ہم نے دیکھا ہے کوئی بندہ باہر سے آتا ہے اللہ اکبر، لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ آئیڈیالوجی ہے. مطلب امام کوئی بھی بن سکتا ہے، حلالی ہے، زانی ہے، شرابی ہے، داڑھی ہے نہیں ہے، سنت فالو کرتا ہے نہیں کرتا، بس کہتے ہیں کوئی بھی ہو. بعض ایسی شرائط ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. مطلب بہت زیادہ فری اس میں انہوں نے اپنے میدان کو، سرکل کو خالی رکھا ہے. بس جماعت کا ثواب ہونا چاہیے. اب آگے کوئی بھی کھڑا ہو، ہمارا نہیں جائے، بس وہ اللہ اکبر کھڑا ہو جائے، آپ پیچھے کھڑے ہو سکتے ہو. شیعوں میں سختی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، حلالی ہونا چاہیے، جسمانی عضو خراب نہیں ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، قرات صحیح ہونی چاہیے. جب ان چیزوں سے مطمئن ہو جاؤ، ہاں حسن ظن رکھو. 10 مومن کھڑے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ کی بھی شہرت اچھی ہے، میری بھی شہرت اچھی ہے. اب یہ نہیں کہ اس کو خریدنا شروع کر دو کہ جناب کہاں سے آئے ہو، باپ کا شناختی کارڈ دیکھو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر شہرت اچھی ہے، پتہ ہے مسجد میں 4 لوگ آتے ہیں، جناب کی قرات بھی اچھی ہے اور جانا جاتا ہے اچھے کردار کا شخص ہے، تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہو. سختی ہے ہمارے یہاں. وہ قوم جو 2 منٹ کی نماز کے لیے کسی غیر عادل کو امام نہیں بناتی. یہ آئیڈیالوجی آف اہل البیت علیہ السلام ہے. تو یہ سوچو ہم امام کے لیے کتنی سخت شرائط مانتے ہیں. یہ تو پیش امام ہے جس نے بات بھی نہیں کرنی، 2 منٹ چہرہ ادھر کر کے قل هو اللہ اور الحمد پڑھنا ہے. اس کے لیے اتنی سخت شرائط ہے کہ عادل ہونا چاہیے، قرات اچھی ہونی چاہیے، اچھی شہرت والا ہونا چاہیے، تب جا کے مجھے کیا بناتے ہیں پیش امام. کیوں؟ تاکہ 2 منٹ کے لیے بھی میرا بچہ اس کے پیچھے کھڑا ہو، اس کے تصور میں بھی نہ آئے کہ میں کسی غیر عادل کے پیچھے کھڑا تھا. یہ نسل بنائی جا رہی ہے، یہ فکر دی جا رہی ہے تاکہ تمہارے اندر ایک آئیڈیالوجی کیا ہو جائے، ڈیولپ ہو جائے. اب دشمن اسی آئیڈیالوجی کو ختم کرنا چاہتا ہے. مسئلہ اسی آئیڈیالوجی سے کل 12 کا چکا، ذکر سے مسئلہ نہیں ہے، فکر سے مسئلہ ہے. کہ حبیب یعلمہم الکتاب والحکمہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے حبیب ان کا تزکیہ کرو، ان ربوں کو پہلے پاک کرو، نجاستوں سے، شراب سے، فسق سے، فجور سے پاک کرو، صاف کرو. ایک بچے کو پتا ہے کہ مولانا کو پانی دینا ہے تو پہلے گلاس کیا کرنا ہے، صاف کرنا ہے. میلے گلاس میں کوئی پانی نہیں دیتا. حبیب ان کے دلوں میں تم نے ایمان اتارنا ہے، پہلے ان کے دلوں کو پاک کرو. پاک کرنے کے بعد علم کتاب دو. یہ 2 چیزیں کافی ہیں. میرا خدا فرمایا نہیں، تیسری چیز بھی دو، حکمت. خوارج متقی تھے، کوئی اس میں اعتراض نہیں. خوارج زاہد تھے، دن رات نمازیں پڑھنے والے. ابن ملجم کل کہہ چکا کہ بہترین قاری قرآن ابن ملجم قاتل امیر المومنین، کہ اہل فاس نے عمر کو خط لکھا کہ ہمارے پاس کوئی قاری قرآن بھیجو، تو عمر نے جواباً کہا کہ میں اپنا بہترین قاری تمہیں بھیج رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا، ایسے گھر دینا. کون؟ نام کیا ہے؟ ابن ملجم. کیا بنا؟ قاتل امیر المومنین. علم تھا، تقوی تھی، نمازی تھا، قاری تھا، صاحب حکمت نہیں تھا. ہم بعض اوقات ایسی چیزوں کو مان لیتے ہیں حدیث کے نام پر جس چیز میں کوئی حکمت نہیں ہوتی. کہ حبیب انہیں کیا دو؟ حکمت دو.